امریکہ کو بھی جلد یا بدیر سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں عوام کی رائے کیا ہے۔ پاکستان 25 کروڑ نفوس کا ایک ملک ہے، اس پہ جبر کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر تو صدر بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے خان صاحب جلد باہر آ جائیں۔ بطور وزیر اعظم ان کا ایک تعلق تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ اس وقت صدر تھے تب بھی، تو ایک ان کا تعلق تو ہے، لیکن ہم اس تعلق پہ انحصار نہیں کر رہے، ہم انحصار پاکستان کی عوام پر کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بن گئے ہیں صدر، اب کیا لگتا ہے اس کا پاکستانی سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں، ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں کے صدارتی انتخاب کی وجہ سے یہاں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ ہمیں اپنی جنگ، اپنی جدوجہد خود کرنی ہے۔ ان کا کیا رویہ ہوگا ہم دیکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو بھی جلد یا بدیر سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں عوام کی رائے کیا ہے۔ پاکستان 25 کروڑ نفوس کا ایک ملک ہے، اس پہ جبر کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اس پورے خطے نے غیر مستحکم نہیں ہونا تو یہاں جو جبر کا نظام ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور پاکستان کی عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا ہوگا۔ جیسے کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر تو صدر بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے خان صاحب جلد باہر آ جائیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں پھر یہی کہوں گا ان کا کیا اثر ہوگا، وہ کیا گفتگو کریں گے ہماری مقتدرہ کے ساتھ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خان صاحب کے ساتھ آپ کی جب ملاقات ہوئی تو اس میں کوئی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے، میری کل ان سے ملاقات ہے، اور الیکشن کے بعد یہ کل میری ان سے پہلی ملاقات ہوگی، لیکن ظاہر ہے بطور وزیر اعظم ان کا ایک تعلق تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ اس وقت صدر تھے تب بھی، تو ایک ان کا تعلق تو ہے، لیکن ہم اس تعلق پہ انحصار نہیں کر رہے، ہم انحصار پاکستان کی عوام پر کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا، صرف لاسٹ میں مجھے بتائیے گا، اتنی اسٹرانگ لیگل ٹیم ہے لیکن خان صاحب ابھی تک باہر کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون اور آئین کا راج نہیں ہے، یہاں ظلم کا، جبر کا راج ہے۔ تو یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ خالصتاً سیاسی ہے۔ سیاسی سطح پہ ان کو قید میں رکھا گیا ہے۔ جو جج آتے ہیں اڈیالہ جیل میں ان کی ٹرائل کرنے، وہ بھی ایک دباؤ کے تحت وہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ تو ان کے فیصلے تو ہوتے ہیں، لیکن ہر فیصلہ آپ نے دیکھا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں رد ہوا، وہ معطل ہوا یا ان کو بری کر دیا گیا۔ تو جو قانون اور آئین ہے وہ واضح ہے، تمام مقدمات جھوٹے ہیں، لیکن جھوٹے مقدمات کی بنیاد پہ بھی ہمارے ملک میں لوگوں کو سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو ہم قانونی جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں، لیکن میں بار بار یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل جنگ ہماری سڑکوں پر ہوگی، اور انصاف ہمیں سڑکوں پہ ملے گا۔ اچھا، ان کو سہولیات جو ہیں وہ مل گئی ہیں دوبارہ سے؟ نہیں، ابھی تک ان کی بچوں سے گفتگو نہیں کرائی جا رہی۔ ابھی تک جو ان کی معمول کی جیل مینول کے تحت سہولیات ہیں، اخبار پڑھنے کے حوالے سے یا ان کو پی ٹی وی دیکھنے کے حوالے سے، وہ ابھی تک ان کو نہیں ملی۔ صرف آپ نے سڑکوں پر آنے کی بات کی، تو کوئی ڈیٹ دیں گے یا عوام پر خود سے ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے کب؟ دیکھیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، مل جل کر یہ فیصلہ ہوگا، لیکن یہ بات اب دور نہیں ہے۔ ہاتھ کٹی پارلیمان سے مجھے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے۔ مجھے توقع اگر ہے تو وہ پاکستان کی عوام سے۔ پارلیمان نے کیا ہے پاکستان کی عوام پر حملہ، کہ پارلیمان نے ہدایات کے مطابق پاکستان کی عوام کو سرنگوں کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم کی، جس کے نتیجے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ وہاں 17 جج نئے لگائے جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ہوں گے جن کی روح مری ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آئیں گے اس لیے یہ وعدہ کر کے آئیں گے کہ ہم کوئی فیصلہ پاکستان کی عوام کے حق میں نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ آزادی کے حق میں نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ آزادی رائے کے حق میں نہیں کریں گے۔ تو آپ کو اور مجھے کچلنے کا یہ منصوبہ ہے۔ اسی منصوبے کے تحت یہ 17 جج لگائے جائیں گے۔ تو ہمیں سب کو اب باہر نکلنا ہے۔ یہ معاملہ عدالتوں میں نہیں حل ہوگا، یہ معاملہ سڑکوں پہ حل ہوگا۔ دیکھیں، جو آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو آج بھی بات ہوئی، وہ تو بطور اقلیتی جج، جو ریزروڈ سیٹس کا ہمارا مقدمہ تھا اس میں اکثریت کے فیصلے کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اس فیصلے کو نہ مانا جائے۔ اس سے بڑی آئین کی روگردانی میری نظر میں ممکن نہیں ہے کسی جج کے لیے۔ تو ان کے حوالے سے تو جو موقف ہے ہمارا وہ واضح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقرری اس لیے کی گئی ہے حکومتی ووٹوں سے، اور جو جج صاحبان تھے جوڈیشل کمیشن میں، تمام نے اس کی مخالفت کی۔ ان جج صاحب نے اپنے حق میں خود ووٹ دیا، اور اس ووٹ کے نتیجے میں وہ مقرر ہوئے ہیں۔ تو یہ صورت آپ کے سامنے ہے۔ ہم جو تحریک چلائیں گے وہ آئینی ترمیم کے خلاف ہوگی، اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو برائیاں ہمارے نظام میں پیدا کی گئی ہیں اس کے خلاف ہوگی۔ نومبر کا جو جلسہ ہے وہ ایک طرح سے تجدید عہد کا جلسہ ہے۔ اس دن ہم آئیں گے، وہاں بیٹھیں گے،
ایک پرسکون ماحول میں ہم اب اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لوگوں سے گفتگو کریں گے، اور اس سے آگے جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ سر بتائیے گا کہ جلسے کے حوالے سے پہلے کی طرح آپ لوگ پھر واپس آ جائیں گے یا مستقل وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ 9 تاریخ کا جو جلسہ ہے وہ ایک جلسہ ہے، اس کے شروع ہونے کا ایک وقت ہے اور اس کے ختم ہونے کا ایک وقت ہے، یہ دھرنا نہیں ہے۔ یہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے وہاں سے؟ جی آئیں گے، لیکن وہاں مقصد یہ ہے پورے پاکستان کو پیغام دینا، وہاں لوگ آئیں گے، لیکن یہ کوئی آخری مارکہ نہیں ہے، یہاں سے ہم نے بات کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ سر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تحریک انصاف امیدیں لگا کے بیٹھی ہے، سننے میں آ رہا ہے، تو اس پر کتنی حقیقت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں کرتا، دیکھیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، کون وہاں منتخب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہماری تقدیر سے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہماری تقدیر ہمارے ملک کی عوام خود لکھے گی۔ سر 9 نومبر کے حوالے سے عام عوام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو پیغام دیتے جائیے گا کہ ان کو پیغام یہی ہے وہ تیار رہیں، ہم ایک بڑا جلسہ کریں گے 9 نومبر کو، وہاں سے ہم پورے پاکستان کو پیغام دیں گے، اور اس پیغام کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو لائحہ عمل ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اس پہ عمل ہوتا ہوا۔ خان صاحب کو کب باہر دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں قانون اور آئین پر عمل ہو تو ان کو کل باہر ہونا چاہیے، لیکن قانون اور آئین پر تو عمل نہیں ہو رہا نا، اس لیے ہم ایک تحریک چلائیں گے، ہم قانون اور آئین پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے اصرار کریں گے، تقاضا کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت دیر نہیں ہے کہ اس ملک سے ظلم کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں اور خان صاحب باہر۔ آئین اور قانون کدھر ہے؟ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، آئین اور قانون پہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، عدالتوں یا پارلیمان میں نہیں ہوں گے۔